بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو کتب الہی سے متعلق جاری ہے اور اس ضمن میں تحریف سے متعلق بحث ہو رہی تھی. چنانچہ ایک بات یہ کہی گئی کہ جن کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے پہلے نازل کیا ان کے اندر تحریف ہوئی. خود قرآن مجید کا ارشاد ہے، من الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین. سورہ نساء کی یہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہودیوں میں سے جو لوگ یہودیت اختیار کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ رویہ رہا کہ وہ کلمات کو، اللہ کی کتاب کے کلمات کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی. ہم نے سن لیا، سنا لیکن مانا نہیں بلکہ اس کا انکار کیا یا اس کی نافرمانی کی. واسمع غیر مسمع، اور وہ کہتے ہیں کہ سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے، ہاں، اور ہماری رعایت کر. سن یہ اس میں استہزاء کا اور مذاق کا پہلو تھا کہ وہ یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی لوگوں نے مختلف توجیہ کی کہ آپس میں کہتے تھے یا جرت کر کے آپ کے روبرو یہ بات کہا کرتے تھے کہ سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر. لیم بألسنتہم، یہ راعنا، ہماری رعایت کر والا، یہ لفظ جو ہے یہاں سورہ نساء کی آیت میں بھی ہے اور اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے. یہاں اپنی زبان کو پیش دیتے ہوئے اور وطعنا فی الدین، دین میں طعنہ دیتے ہوئے. یہاں محل استشہاد ہماری گفتگو سے تعلق رکھنے والی بات یہ ہے کہ یحرفون الکلمہ کے بعد جو کہا ام مواضعہ، تو اہل علم نے کہا کہ ام مواضعہ کا مطلب کیا ہے؟ اے وجوہہ التی نزل علیہا وہی متعددہ، یعنی ان کلمات کی ان وجوہ اور شکلوں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا گیا، اس وجہ، اس شکل سے پھیر کر دوسرے معنی میں اس کو گھما دیا جاتا ہے، ہیر پھیر کر دیا جاتا ہے. چنانچہ یہ کتابیں جو متعدد یہ جو نازل کی گئی لکھی ہوئی اور پڑھی ہوئی شکل میں، یعنی اس کو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کی اپنی ترکیبیں ہیں، معانی اور مطالب ہے. چنانچہ کبھی کبھی یہ اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی، ہیرا پھیری کرتے ہیں اور کبھی اس کے معنی میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تحریف جو ہے اس کی ترکیب میں کہ آگے والے جملے کو پیچھے، پیچھے والے جملے کو آگے، ایک لفظ کو تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے اختیار کیا جاتا تھا. چنانچہ کلمات کو لکھنے میں یا بولنے میں جو صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس میں پھیر بدل کر دیتے تھے اور غلط طریقے سے اسے لکھا جاتا یا غلط طریقے سے پڑھا جاتا. یہاں انہوں نے جو بیان کیا اس میں 4 شکلیں بنتی ہیں تحریف کی، کہ ایک تو الفاظ کی تحریف، لفظ بدل دیا، معنی کی تحریف کے معنی کو گھما کر کوئی کسی مفہوم کو کچھ سے کچھ بنا دیا. دوسری شکل یہ کہ ترکیب میں تقدیم و تاخیر کی. ایک اور شکل ہوتی ہے کہ اس میں کہیں کہیں حذف کر دیا گیا. اور بعض اہل علم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے تعلق سے ذکر کیا اور اس سے پہلے بات کئی مرتبہ گزر چکی کہ یہ لوگ نازل شدہ احکامات کو، قرآن یا کتاب الہی کے باتوں کو چھپاتے تھے، کتمان کرتے تھے. تو کتمان بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ایک طریقے کی تحریف ہی ہے کہ آدمی کو، مقابل اور مخاطب کو دین حنیف سے، دین حقیقی سے، اللہ کی کتاب کی صحیح تعلیم سے محروم رکھ کر اس کی جگہ کوئی اور بات بتائی جائے. چنانچہ اس طریقے سے ان کی کتابیں، جو پچھلی کتابیں ہیں، قرآن سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ تحریف کی تمام شکلوں کا شکار ہوئی.
آگے اس سے متعلق اختلاف آ رہا ہے. اس آیت میں ایک بات کہی گئی لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، کہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، پیچ دیتے ہوئے اور دین میں تانا دیتے ہوئے. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے راعنا کو رعینا کھینچ کر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ راعنا میں ہماری رعایت کر کے بجائے راعی جب کہا جائے تو کھینچنے کی وجہ سے چارواہے کا معنی ہو جاتا ہے. تو ایک معنی تو یہ ہے جو سورہ بقرہ میں جس کی تفسیر وغیرہ میں لوگوں نے بیان کیا. دوسرا ایک یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی کتاب کی ہیرا پھیری ہے، تحریف ہے. ہاں، اور دین میں جان بوجھ کر تانا زنی کرنا، اس کے اندر عیب لگانا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہے کہ تانن فی الدین کا لفظ استعمال کر رہا رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی یہ حرکت عمدن ہوتی تھی، جان بوجھ کر ہوتی تھی، خطا، بھول چوک یا نسیان کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی کہ چلو بھول گئے، چوک سے ہو گئی ہے، بلکہ جانتے بوجھتے یہ کام وہ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس بستی میں سکونت اختیار کرو، یہاں رہو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جیسے چاہو یہاں کھاؤ پیو، کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہو کہ ہم کو پروردگار ہمیں معاف کر دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جھکتے ہوئے سجدے کی حالت میں یا جھک کر دروازے میں، شہر کے دروازے میں، بستی میں داخل ہو جاؤ، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، اور احسان کرنے والے، بھلائی کرنے والے نیکوکار لوگوں کو ہم مزید بہتر بدلہ اور انعام عطا کریں گے. اب یہ ان سے کہا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی آیت ہے فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، چنانچہ ان میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے جو قول ان سے کہا گیا تھا کہ ایسا کہو، اسے تبدیل کر دیا، اس کی بجائے دوسرا لفظ کہنے لگے، جس کا تذکرہ روایتوں میں ہے کہ حتتن کی جگہ کے بدلے وہ حنتتن فی شعرتن کہنے لگے. چنانچہ انہوں نے کلمات کو بدل دیا تو قیل لہم، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو تبدیل کر دیا، فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے جو ظلم کر رہے تھے، اس کے بدلے میں آسمان سے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. اس میں آگے تفسیر کہہ رہے ہیں یہ فالذی بدلوہ بنیۃ الکلمہ، جس چیز کو یہاں قرآن نے کہا کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی کہنے کے لیے اس کو تبدیل کر دیا، تو کیا بدلا تھا؟ کلمے کی ساخت کو انہوں نے بدل دیا. ان سے کہا گیا تھا کہ حتتن کہو، یعنی ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا حنتتن، حتتن کی بجائے حنتتن کہا. یہ کلمے کو بدل دینا ہے، کلمے کی تحریف ہے. ہاں، اسی تو معلوم ہوا کہ یہ اوپر کی دو دلیلوں سے معلوم ہوا کہ یہ قول اور عمل میں، قول میں تبدیلی کی، اور پھر قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان سے جب کہا گیا تھا کہ سجدے کی حالت میں جھک کر بستی میں داخل ہوں، تو اس کی بجائے وہ سرین کے بل گھسٹ کر اندر داخل ہوئے. چنانچہ عمل میں بھی انہوں نے تبدیلی کی، اللہ کے حکم کو بدل کر لفظ بھی اختیار کیا، اسے بدل کر تحریف کر کے عمل بھی کیا. چنانچہ یہ سابقہ آیت عام ہے جس میں تبدیلی کی تمام وجوہ شامل ہے. خاص طور سے قول کے ذریعے سے تبدیلی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ہے، تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، گویا اپنی تصنیف، اپنی تحریر، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے معمولی سا سامان، معمولی سا بدلہ خریدیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، چنانچہ ویل ہے، ہلاکت ہے اس چیز پر کے بدلے میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس پر، اور جو انہوں نے کمایا، ان کا کام اور ان کی کمائی دونوں ہلاکت اور تباہی کے لائق ہے، قابل مذمت ہے، برائی ہے، بہت بڑی اور بھیانک برائی اور جسارت ہے. اس سے پتہ چلا کہ وہ کلمات کو اپنی جانب سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اور عمومی طور سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں بھی یہ حرکت کیا کرتے تھے. آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت آئے گی. یہ آیت دلالت کرتی ہے
کہ یہ لوگ کتابت میں بھی، لکھاوٹ میں بھی تحریف کیا کرتے تھے. ہاں، جس کا اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی حکم موجود نہیں تھا، یعنی اس طرح سے لکھتے تھے جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا، اور جو کلمات اللہ نے نازل کیے ہیں ان کلمات کو گویا تبدیل کر دیتے تھے. الفاظ بدلیں گے تو معنی بھی بدلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی عظمت اور قدر نہیں پہچانی جیسے اللہ کی عظمت و کبریائی کا، اس کے قدر کا حق تھا. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. وحی کے نزول کا انکار کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کے حق کی عدم معرفت کا شاخسانہ اور نتیجہ ہے. ہاں، چنانچہ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، تو آپ ان سے کہیے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ کتاب، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ کتاب نازل کی جسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے، جس میں نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی. اس کتاب کو اللہ نے نور اور روشنی بنایا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. یہ کتاب جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی وہ کس نے نازل کی؟ تم یہ کہہ رہے ہو قرآن کا انکار کرنے کے لیے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. اگر تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے نازل ہونے سے انکار ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر موسیٰ کی کتاب کو کیسے مانتے ہو، یا کیا کہتے ہو کس نے اس پر موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا؟ تجعلونہ قراطیسا، جسے تم مختلف اوراق میں لکھتے ہو، رکھتے ہو، تبدونہا، اور تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سارا اس کا مواد اور معاملہ احکامات اس کے چھپاتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، نشانیاں، قرآن سے کی تصدیق کرنے والی باتیں جو اس کتاب میں خود تمہاری کتابوں میں موجود ہے، ایسی بہت ساری چیزیں تم چھپاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، ہاں، اور تم کو ایسی باتیں سکھائی گئی جس کو تم نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے. ہاں، قل اللہ، یہ کتاب کس نے نازل کی موسیٰ پر، اور اس کے ذریعے سے تم کو ایسی چیزیں بتائی گئیں، سکھائی گئیں جس کا تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو علم نہیں تھا. یہ کتاب نازل کرنے والا کون تھا؟ سوال کرنے کے بعد اللہ نے اسی آیت میں جواب دیا کہ آپ کہیں کہ اللہ نے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، تو چھوڑ دیجئے انہیں ان کی اس کارستانی کے اندر کھیلتے کودتے ہوئے. یہ جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کا رد کر رہے ہیں، اس میں کھیلنے دیجیے. اس میں گویا دھمکی ہے کہ ان کو ان کا انجام بھگتنا پڑے گا. اس میں آیت میں جو کہا گیا تخفون کثیرن، تم بہت سی چیزیں چھپاتے تھے، تو انہوں نے صاحب مذکرہ نے بیان کیا کہ وہو وجہ من وجوہ التحریف بالکتمان و اخفاء ما انزل اللہ، کہ یہ بھی تحریف کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے اس کو چھپایا جائے. اللہ کے نازل شدہ احکام یا کلمات کو چھپانا، یہ بھی کہہ رہے ہیں تحریف کی شکلوں میں سے ایک شکل ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ تم یہ امید اور لالچ رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان کی جسارت، کفر و انکار اور جہود و مخالفت کا شیوا ایسا رہا ہے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ان میں سے ایک فریق ایسی حرکت کرتا رہا کہ اللہ کے کلام کو سنتا، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد پھر اسے جانتے بوجھتے، سمجھنے کے باوجود اسے سمجھ بھی لیا، اور اس کے باوجود جانتے بوجھتے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیتا، اس میں ہیرا پھیری کر دیتا. یہ یدل دلالۃ ظاہرہ، یہ آیت بالکل کھلے طور پر، ظاہری طور پر دلالت کرتی ہے کہ ان کی تحریف جانتے بوجھتے، عمدن، بھول چوک سے نہیں، خطا سے نہیں، بلکہ جانتے بوجھتے ان کی جانب سے تحریف والا عمل سرزد ہوتا تھا، اور یہی ان کا مقصود ہوتا تھا. چنانچہ انہوں نے الفاظ کو بھی بدلا، ہیرا پھیری کی، اور معنی میں بھی تبدیلیاں کی.
اور یہ سب کچھ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی، اس کی شریعت کی تبدیلی ہے، وحی الہی میں رد و بدل ہے۔ چنانچہ یہ تحریف ان کی جانب سے قصد اور ارادے کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو ان کے عہد و پیمان کی مخالفت کرنے، عہد شکنی کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، قساوت والا بنا دیا۔ دلوں کی قساوت، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری قساوت ہے، کہ آدمی پر، اس کے دل پر کوئی واعظ و نصیحت اور اللہ کی طرف سے، قرآن اور وحی الہی کی طرف سے ڈرانے والی کوئی بات اس پر اثر نہ کرے، خوشخبری دینے والی بات اس کے دل کو نہ پھیرے۔ تو ہم نے ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، میثاق کی توڑ دینے کی وجہ سے ان کو ہم نے ان پر لعنت ڈالی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ ان کی ایک حرکت یہ بھی تھی جو اسی آیت میں آگے اللہ نے بیان کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ کلمات کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے اور وہ بہت ساری تعلیمات، باتیں جو ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ سیاق سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فراموش کرنا اور بھلانا جان بوجھ کر تھا، کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، ایک فریق ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ موڑتا ہے، پیچ دیتا ہے، گھما پھرا کے پڑھتا ہے۔ کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ زبان کو گھما کر، پیش دے کر اس طرح کوئی بات کہنا کہ سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ بھی کلام اللہ کا حصہ ہے، اللہ کی کتاب کا حصہ ہے۔ آج مثال کے طور پہ کوئی شخص قرآن کی تلاوت یا تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے کوئی دوسرے کلمات اگر اس طرح پڑھے کہ تلاوت ہی کا انداز ہو، تو عام آدمی، جاہل آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ جو عربی زبان میں کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے کلام کا یا قرآن کا حصہ ہے۔ ہاں، تو وہ بھی مسائل بیان کرنے کے لیے یا توریت، انجیل، توریت سے متعلق باتیں کرتے ہوئے زبان کو پیچ دے کر، گھما کر، موڑ کر کچھ باتیں کتاب الہی سے، اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کہتے، لیکن انداز یہ اختیار کرتے کہ سننے والا مخاطب اسے اللہ کی کتاب کا حصہ ہی سمجھے، کلام الہی ہی سمجھے۔ ہاں، اور وہ کہتے ہیں، اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 ہے، اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ زبان کو موڑا توڑا، پیش دیا، اور یہ دعویٰ بھی کر رہے کھل کر کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں، جانتے بوجھتے، بے شعوری میں نہیں، جہالت میں نہیں، بھول چوک میں نہیں، بلکہ جانتے بوجھتے اللہ کی طرف جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں، یہ آیتیں قطعیت کے ساتھ بالکل حتمی طور سے دلالت کرتی ہیں کہ تحریف ان کی کتابوں میں، تو اہل توریت، اہل انجیل کی کتابوں میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو مشہور کتابیں ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو صحف ابراہیم اور زبور وغیرہ کا بھی معاملہ یہی ہوا ہوگا، ہاں، کہ ان کی کتابوں میں تحریف تمام شکلوں کے ساتھ، جانتے بوجھتے، قصد اور ارادے کے ساتھ، بغیر کسی خطا اور نسیان کے، بھول چوک کے واقع ہوئی ہے۔ جان بوجھ کر ان کتاب کو ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی سے کام لیا۔ وقد وقعت تحریف، ہو کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریف جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے عہد میں اور اس کے بعد واقع ہوئی، مباشرتاً، براہ راست۔ ہاں، بہت زیادہ لمبا زمانہ اس کو نہیں گزرا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ خود ہی اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں نا، یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ حطۃ کہو، شہر میں داخل ہوتے ہوئے، حطۃ وادخلوا الباب سجدا۔ ہاں، لیکن انہوں نے آپ کی موجودگی میں اس لفظ کو بدلا، عمل کو بھی بدل دیا، جھک کر یا سجدے کی حالت میں داخل ہونے کی بجائے
سرین کے بل چلتے ہوئے گھسٹ کر اور حتتن کی بجائے حنتتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں انہوں نے اس قسم کی جسارتیں کی. اور بھی مثالیں ملے گی. یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ تو اٹھا لیے گئے, ہاں بہت کم مدت میں ان کتابوں میں تحریف واقع ہوئی. ہاں والذی یدل علی انہ, کہہ رہے ہیں کہ جو دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کی نبوتوں کے درمیان بھی تحریف واقع ہوئی. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے زبان سے ان کا قول نقل کیا, وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. سورہ مریم کی آیت نمبر 5 ہے یہ, کہ مجھے اپنی موت کے بعد یعنی اپنے پیچھے قرابت والوں کا ڈر ہے, اور میری بیوی بانجھ ہے, یعنی اب بچے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی, لہذا تو اپنے جانب سے مجھے ایک ولی دے, وارث دے, ولی دے. یہاں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کس بات سے ڈرتے تھے؟ اپنے بنی عم سے, اپنے رشتہ داروں سے اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ وہ اللہ کی کتاب اور شریعت کی تحریف و تبدیلی سے کام لیں گے, اس میں تبدیلی کر دیں گے. لہٰذا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے سے اپنا ایسا وارث, انبیاء کا وارث علم کا ہوتا ہے, مانگ رہے ہیں جو ان کی اس وراثت نبوی کو یعنی علم نبوت کو محفوظ رکھے اور اس کو تحریف اور تبدیلی سے بچائے رکھے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں اس سے پہلے کی جو ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو محفوظ رہی ہیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے ساتھ ہی محفوظ رہی ہیں. چنانچہ جب بھی کتابیں تبدیل ہو گئیں, شریعت کا اصل نشان اور اس کی واضح تعلیمات گمشدہ سی ہونے لگیں, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجتا اور مبعوث کرتا جو شریعت کی یا پھیر بدل کی ہوئے احکامات کی تصحیح کرتا, اور جو کچھ تحریف واقع ہو چکی ہے اس کو صاف کر کے صحیح دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. چنانچہ اسی بنیاد پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی اولاد یا ایسا وارث مانگ رہے ہیں جو کتاب میں ہونے والی تحریف کو ٹھیک کرے اور اس کو تحریف سے بچائے, اس کی حفاظت و نگرانی کرے. چنانچہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں کے سلسلے میں تحریف کا ارتکاب کیا. ان دلیلوں سے بالکل صاف واضح ہے. اب تحریف لفظی یا تحریف معنوی, اس سے پہلے گزر چکا کہ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے, الفاظ میں بھی اور معنی میں بھی. اور شکل میں نے بتایا کہ لفظ کا بدلنا, معنی کا بدلنا یہ ایک سادی بات ہوئی. ترکیبوں میں بھی تقدیم و تاخیر کرنا, بعض چیزوں کو حذف کر دینا اور بعض چیزوں کو بڑھا دینا, یہ بھی تحریف کی مختلف شکلیں ہیں. دوسری بات تحریف المعنی جو ہے, تحریف معنی وہ یہ ہے کہ لفظ کو تو باقی رکھا جائے لیکن اس کو ایسے معنی پر محمول کیا جائے جو ان الفاظ کے معنی نہیں ہوتے. ہم مسلمانوں میں ایسی بہت ساری شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں لیکن قرآن حدیث سے ایسے معنی کشید کرتے ہیں جو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جانا, نہ صحابہ نے جانا اور بتایا, نہ سلف میں سے معتبر لوگوں نے. حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ آج جو لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت کی, تردید کی, جس کو اکھاڑنے اور ختم کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے, جیسے شرک, قبر پرستی, اپنے بزرگوں, بڑوں یا بڑی شخصیات کو اللہ کے اور اپنے درمیان وسیلہ واسطہ اور سفارشی سمجھ کر ان کی پوجا کرنا. قوم نوح سے لے کر ہر زمانے میں شرک کی یہ شکلیں پائی گئی اور انبیاء کرام نے اس کا بھرپور رد کیا. لیکن آج ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے, قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے اس قسم کے عقیدوں کو نہ صرف اختیار کرتے ہیں بلکہ قرآن کی آیات اور احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ تان کر کے, گھما پھرا کر ان شرکیات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نعوذ باللہ.
کیسی عظیم جسارت ہے۔ ہم اس درس کے اختتام میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ تحریف کی جتنی شکلیں ماضی میں ہوئی ہے، اس امت میں بھی ان شکلوں کو اختیار کرنے والے موجود ہیں، پائے گئے ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لفظی تحریف بھی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن اور حدیث اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اسے بالکل لیا کوئی تبدیل نہیں کر سکتا پچھلی کتابوں کی طرح۔ پچھلی کتابوں کی تحریف اور یہاں کی تحریف میں فرق یہی ہے کہ پچھلی کتابیں اس طرح سے تبدیل کر دی گئی کہ اب ان میں صحیح اور غلط کا معلوم کرنا ناممکن ہے۔ ہاں، اصلی تعلیمات، اللہ کی نازل شدہ اصل کتاب توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ گمشدہ سی ہو گئی، اس کو کوئی نہیں کھوج سکتا۔ لیکن قرآن اور حدیث اگرچہ ان میں تحریف کی کوششیں کی گئی ہیں ہر قسم کی، لیکن یہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گی۔ ہاں، تو تحریف معنی یہ ہے کہ لفظ کو برقرار رکھا جائے، ہاں، مگر اس کے معنی کو تبدیل کر دیا جائے۔ زیادہ تر تحریف اسی میں ہوتی رہی۔ الذی ارادہ اللہ، ہاں، وہ معنی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا، اس کے کلام سے خود اللہ کی کیا مراد ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیا بتانا مقصود ہے اللہ کا، ظاہر سی بات ہے کہ وہی اس کلام کا اصل معنی ہوا، صحیح معنی ہوا۔ اب اللہ کی مراد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کو بدل کر کوئی شخص کوئی دوسرا معنی اور اس کا جامہ پہنائے جو اللہ کی مراد ہے ہی نہیں، تو یہی معنی کی تبدیلی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ مثالیں جانی، جس میں سے ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ حطتن کہتے ہوئے شہر میں سجدے کی حالت میں داخل ہو، تو انہوں نے قول و عمل دونوں کو تبدیل کر دیا۔ ہاں، تیسری شکل جو ہے ایک لفظ کی تحریف ہے، ایک معنی کی تحریف ہے، تیسری چھپانے کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھپا لینا۔ ہاں، قرآن مجید نے اس کا کئی جگہ تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بتانا چاہ رہے ہیں کچھ احکامات ایسے ہیں کہ وہ ان کے منشا کے مطابق ہے، تو اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے، لیکن جو ان کے منشے کے مطابق نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ اس سے ہمارے مفاد پر انفرادی اجتماعی جو بھی تعصب کا مزاج کہ ہمارا قومی نقصان ہوگا اس میں، تو ایسی چیزوں کو وہ چھپا لیتے تھے۔ ہاں، اور یہ کتمان کی تحریف ہے۔ ہاں، آپ غور کیجئے، میں صرف اشارہ کروں کہ چھپانے والی تحریف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو علامتیں اور صفات توریت انجیل میں آئی اسے چھپایا۔ ہاں، انہوں نے رجم کی آیت کو چھپانے کی کوشش کی، اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ لفظ اور معنی کی یہ دونوں تحریف اور چھپانے کی تحریف ہاں اہل کتاب کے ہاں موجود ہے، اور قول میں بھی، کتابت میں بھی، بولنے کی حد تک بھی تحریف کی شکل میں بھی تحریف کی، اور لکھنے کی شکل میں بھی تحریف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، یہ زبان کی ہوئی کہ زبان کو اس طرح موڑتے ہیں کہ تم ان کے کلام کو یا بنائے ہوئی بات کو اللہ کے کتاب کا حصہ سمجھو۔ ہاں، تو اب اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ میرے سامنے کچھ کاغذات ہیں، لیکن میں اگر اس کو پھیڑوں تو لمبی چوڑی بات ہوگی۔ اس میں اہل علم کے کچھ واقعات اور کے اقوال بیان کیے گئے ہیں کہ اہل کتاب کے کتابوں میں جو تحریف ہوئی معنی کے سلسلے میں اور اس کے مفہوم کو کچھ کا کچھ بنا دینے کے سلسلے میں، ہاں، اس قسم کی یا احکامات کو بیان کرنے کے سلسلے میں، کتمان کے سلسلے میں، تو علماء کا اتفاق ہے کہ یہ تحریفیں انہوں نے کی، لیکن الفاظ کو بدلا یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اب اس میں بھی ہے کچھ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ توریت اور انجیل پوری بدل دی گئی، یہاں تک کہ ان کی کوئی حرمت عزت باقی نہیں ہے، اس پر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ زیادہ حصہ تبدیل ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ تھوڑا حصہ تبدیل ہوا۔ ہاں، اس میں علامہ ابن تیمیہ اس قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ بہت کچھ تحریف ہوئی ہے، لیکن بہت کچھ حصہ ایسا ہے جو محفوظ ہے۔ اب مقدار کے اعتبار سے ہم حتمی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ کون سا حصہ زیادہ ہے، تحریف شدہ یا اصلی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت سا حصہ تحریف کا شکار ہوا۔ یہ جو کتابیں ہیں، میں آخر میں اس کے قول کو کچھ پیش کروں گا۔ یہاں اس وقت مذکرہ کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں کہ اس کی بھی دو شکلیں ہیں اس تحریف کی، یا تو لفظ کی تحریف
یعنی قول کے ذریعے جیسے حنتتن، حنتتن کے بدلے میں حنتتن کہا، یا معنی کی تحریف کتابت کے ذریعے جیسے حنتتن کے بدلے حنتتن لکھا جائے حتہ کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون من عند اللہ ھذا التحریف اما فی القول او بالکتابہ۔ یہ تحریف جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی جانب سے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو یہ یا تو قول میں ہو یا کتابت میں، دونوں معنی اس میں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں وَتَكُونُ إِمَّا بِكِتَابَةِ اللَّفْظِ مُحَرَّمًا، یا پھر لفظ کو تحریف کر کے بدل کے لکھ دینے کے ذریعے سے ہوتی ہو، یا تحریف کے اندر تفسیر کے اندر تحریف کرنے کی شکل میں ہو کہ اللہ کی کتاب میں اس طرح سے عبارت اپنی طرف سے لکھی گئی کہ وہ ان کی تفسیر ہے، لیکن پڑھنے والے کو یہ گزرے، یہ لگے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہی ہے۔ تو بول کر، زبان سے بول کر اس کلمے کے بیچ میں اس طرح سے انداز اختیار کیا جائے کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ اللہ کا کلام ہی پڑھ رہے ہیں، یا لکھ کر، اور لکھنے کی ایک شکل بھی تھی کہ یا تو لفظ بالکل یا بدل ہی دیا جائے، جو اللہ کے کلام میں الفاظ ہیں اس کو بدل کر اپنا لفظ ڈال دیں، ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ ایک شکل یہ کہ اس لفظ کو برقرار رکھ کے آگے پیچھے بیچ میں اس طرح سے اپنے الفاظ ڈال دیے جائیں کہ محسوس ہو کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، جبکہ یہ ان کی اپنی تفسیر اور معنی کی وضاحت ہے۔ تو علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام پچھلی کتابوں میں تحریف واقع ہوئی ہے، لیکن کس طرح کی تحریف واقع ہوئی ہے اس میں ان کے دو قول ہیں۔ پہلا قول کہ تحریف لفظ اور کتابت میں واقع نہیں ہوئی۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ لفظ اور کتابت میں تحریف واقع نہیں ہوئی، بلکہ معانی اور مطالب میں تحریف واقع ہوئی ہے۔ یہ قول حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، وہب ابن منبہ اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کا قول ہے۔ ہاں، میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں علامہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول، اور اس کو نقل کر کے میں ذکر کروں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت، عبقری شخصیت فن حدیث میں ہم جانتے ہیں، لیکن کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ وہ اس کا گویا ان کے نزدیک کتابت میں یا الفاظ میں تحریف نہیں ہوئی، ان کی اپنی دلیلیں اور استدلالات ہیں۔ یہاں میں ایک وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام بخاری، وہب ابن منبہ یا سلف یہاں جو لفظ کے اندر تحریف کا رد کر رہے ہیں، ان کے اپنے وجوہ اور شرعی بنیاد پر، دلیلوں کی بنیاد پر استدلال ہے، اگرچہ ہم اسے صحیح نہ مانیں۔ لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے، جیسے آج کل ہمارے ارد گرد کچھ منکرین حدیث ہیں، یہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہے، لیکن یہاں ان کا مقصد، سبب، وجہ علم اور علمی دلیلیں نہیں ہے، بلکہ غیروں سے مرعوبیت ہے، غیروں کا اعتراض ہے کہ یہود، نصارہ، مستشرقین، غیر مسلم ہندو یہ اعتراض اگر کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی کا کلام اگر توریت، انجیل، زبور بھی تھا، اللہ کا کلام قرآن بھی ہے، تو پھر وہ تبدیل ہو گیا، یہ کیوں نہیں تبدیل ہوا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی تو اس کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اعتراض ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ علم کم ہوتا ہے، اور علماء کو کہتے ہیں کہ ہمارا جواب نہیں دے پائے، جبکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے غیر مسلموں کا، تو یہ حدیثوں کا انکار کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا آلہ کار بن جاتے ہیں۔ تو ایک اس طرح کے اعتراض۔ دوسرا اور بھی عقلی بنیاد پر کہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے بعض جگہ کہا ہے کہ جو یہودیت، نصرانیت اور فلاں اختیار کرتے ہیں ان میں جو ایمان لے آئے تو ایسا، اس کو بھی غلط معنی پہناتے ہیں۔ تو اس قسم کے شبہات کی بنیاد پر یہ حضرات جو ہے یہ دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سابقہ کتب محرف نہیں ہے۔ اب ان میں سے جو کچھ چالاک ہوں گے تو وہ امام بخاری اور ان جیسے لوگوں کی دلیلوں کو پیش کر دیں گے کہ دیکھیے امام بخاری یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کتاب میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ ان کی دلیلوں میں سے مثال کے طور پہ ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حدیث میں کئی مقامات پر کہا کہ ان سے کہو کہ اپنی کتاب لاؤ اور اس کو اپنے درمیان فیصل بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں نے کئی مقامات پر کہا کہ تمہاری کتاب میں یہ چیز موجود ہے۔ قرآن نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ، انجیل حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گے جو جن کا نام احمد ہوگا، بشارت دیتا ہوں میں اس کی۔ تو اس قسم کی باتیں جب توریت اور انجیل میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اور حدیث کے فیصلے کو کرنے کے لیے توریت اور انجیل کو حکم بنانے کی دعوت دی، اس کا مطلب یہ کہ ان میں صحیح باتیں ہیں، الفاظ درست ہیں۔ یہ امام بخاری جیسے لوگوں کے استدلالات میں سے ایک دلیل ہے جس کا جواب ہم سرسری طور سے پڑھیں گے، جانیں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اور وہب ابن منبہ رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ بعض علماء کا یہ موقف ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ منکرین حدیث اور مخالفین کا بھی ہے۔ میں یہیں ان کے انکار حدیث کا یا ہندوؤں کا کہ اس اعتراض کا
دو جملے میں جواب دے دوں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلی کتابیں کیوں نہیں محفوظ اور اس میں کیوں، اس کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے کہ اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی آیت میں ارشاد فرمایا جس کا آخری ٹکڑا ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا، یعنی ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں. تو پچھلی کتابوں کے حاملین کو یہ ذمہ داری خود اہل کتاب کو دی گئی تھی کہ آپ اس کے محافظ ہیں، نگراں ہیں. لیکن آخری کتاب جب اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی سنت ہے، طریقہ اور قانون ہے کہ لوگوں پر حجت قائم کرتا ہے اپنے نبی اور کتاب کے ذریعے سے. اب چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بعد کوئی نبی اور کوئی کتاب آنے والا نہیں، یہ آخری ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں پر حجت قائم رکھنے کے لیے یہ ذمہ داری خود اپنے اوپر لی کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. چنانچہ قرآن اور شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اور وہ ذمہ اس طرح لیا ہے کہ آج قرآن اور حدیث کا حرف لفظ محفوظ ہے. قرآن تو تواتر کے ساتھ مروی ہے ہی اپنی قراءت کے ساتھ، ہاں احادیث میں بھی محدثین کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام اور حفاظت کا مظہر ہے کہ مفسرین کی طرح محدثین نے حدیثوں کی زبردست خدمت کی، ایسی خدمت کہ ماضی میں کسی قوم کے یہاں اس کی مثال نہیں ملتی. گولڈ زہر جرمنی کے ہوں یا دوسرے مستشرقین میں سے کئی مستشرقین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلمانوں نے فن رجال، جس کو ہم فن حدیث کہتے ہیں، فن رجال کی شکل میں ایسا علم مدون کیا اور روات حدیث کی اس طرح تفصیل محفوظ کر لی، 5 لاکھ راویان حدیث کی، کہ کب کون پیدا ہوا، کب وفات ہوئی، کون کس کا استاذ ہے، کون کس کا شاگرد ہے، کس نے کس سے سنا، کس نے نہیں سنا، کس کا قوت حافظہ جوانی میں اچھا تھا، بڑھاپے میں بگڑ گیا، کس کی حدیث کب کی لینی چاہیے، کب کی نہیں لینی چاہیے، کس کی بالکلیہ چھوڑ دینی چاہیے، کون ہے جو پہلے نہیں بھولتا تھا بعد میں. پوری چیزیں ریکارڈ کے طور پر محفوظ ہے، جس سے یہ اندازہ یہ معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کون سی روایت اور حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے. اس کی بنیاد پر اس امت کا یہ امتیاز ہے کہ امت محمدیہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کی ساری تعلیمات کو پوری طرح تاریخ کی روشنی میں محفوظ رکھا ہے. آپ کے علاوہ کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. چنانچہ یہ دین اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے لوگوں پر حجت بنانا تھا، ہاں، اور اب کوئی نبی اور کتاب آنے والی نہیں تھی، اس لیے محفوظ ہے. اس سے پہلے کی کتابیں چونکہ اللہ ہی کا کلام تھا، اللہ کا ہی کلام تھا، اور اس میں بھی ہدایت اور نور تھی، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی قوموں پر تھی، امتوں پر تھی، اور انہوں نے اس کو بخوبی انجام نہیں دیا. اس لیے اس میں مختلف قسم کی تحریفات ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بھی دوسری حکمتیں اور مصلحتیں نظر آتی ہیں کہ پھر ایک صاف ستھری شفاف مکمل شریعت قرآن کی شکل میں نازل ہوئی جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے حجت کا کام دیتی ہے. دوسری بات کہ امام بخاری اور ان کے استدلالات کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. یہ آپ کو کس طریقے سے حکم بناتے ہیں، فیصل بناتے ہیں، جبکہ ان کے پاس توریت ہے اور اس کے اندر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم اور فیصلہ ہے. تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے الفاظ اپنی اصل شکل و صورت میں، توریت کے الفاظ اپنی اصل شکل و صورت میں محفوظ ہیں جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا حکم موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تبدیلی، ہیرا پھیری، تحریف نہیں ہوئی ہے. یہ ان کی دلیل ہے امام بخاری اور ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ توریت، انجیل یا سابقہ آسمانی کتب میں الفاظ کی تحریف نہیں ہوئی. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہاں، کہ یہ لوگ نبی امی، ہاں، رسول نبی جو امی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نبی جن کو وہ اپنے پاس توریت میں لکھا ہوا پاتے ہیں، توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. تو اس سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم کی کہ دیکھیے توریت اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. ہاں، وَإِن كَانَ قَدْ حُرِّفَ، اگر یہ چیز تبدیل ہو چکی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
یہود و نصارہ کے خلاف حجت بنا کر پیش نہیں کرتا. ہاں اسی طرح ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں لفظی تحریف کے نہ ماننے والے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم توریت کو لے آؤ. قل فاتوا بالتوراۃ ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ تم توریت کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. توریت کو لانے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ توریت کو ان کے خلاف حجت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اگر یہ تبدیلی اور تحریف کا شکار ہوئی ہوتی ہے کتاب بھی, اس کے الفاظ باقی اور برقرار نہیں ہوتے, تو اس کی طرف رجوع کرنے کا اور اس کے ذریعے سے حجت قائم کرنے کا کوئی فائدہ اور حاصل ہوگا ہی نہیں. ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی اور زانیہ کے سلسلے میں جب فیصلہ کرنے کے لیے مدینہ کے اطراف کے یہودی آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان کو, جب یہ لوگ آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو آپ نے جو ہے ان کو توریت لانے کا حکم دیا کہ توریت لائیے. اس میں کیا حکم ہے ہم دیکھیں گے. ہاں چنانچہ توریت لائی گئی اور یہودیوں میں سے جو شخص توریت کی عبارت پڑھنے لگا اس نے آیت رجم کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور وہ عبارت پڑھی جو ان کی بنائی ہوئی تھی, ان کی شرح تھی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا, یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو اصل حکم الہی تھا رجم کا وہ بھی توریت میں محفوظ تھا. ہاں تو اس سے اس بات پر دلالت ہے کہ لفظ اس میں حقیقی لفظ جو اللہ کا نازل شدہ تھا وہ توریت میں موجود تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ لے کر آئیں توریت اور اس کو پڑھیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توریت کے الفاظ ویسے ہی تھے جیسے نازل کیے گئے تھے. ہاں اب یہ ایک قول ہوا اور ان کے کچھ استدلالات ہوئے. وقت ختم ہو رہا ہے. جمہور علماء اس کے برخلاف, یعنی ان چند علماء امام بخاری, وہب بن منبہ اور ان کے علاوہ عام امت مسلمہ کے اکثر علماء اور جمہور امت کا یہ خیال اور یہ ماننا ہے کہ توریت, انجیل یا سابقہ آسمانی کتب میں الفاظ میں بھی تحریف ہوئی ہے, معنی میں بھی تحریف ہوئی ہے, ہر قسم کی تحریف داخل ہوئی ہے. اور جو لوگ الفاظ کی تحریف کو نہیں مانتے ان کی بات درست نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جمہور کی دلیلیں اور جو استدلالات کیے گئے ہیں لفظ کی تحریف نہ ماننے والوں کی طرف سے ان کا جواب, اور توریت اور انجیل میں الفاظ اور معنی کی تحریف پر کچھ انتہائی ایسے واضح ثبوت جس کا انکار آج کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, انشاءاللہ آئندہ درس میں جانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.